السلام علیکم یا رسول اللہ۔ بڑی مسرت اور خوشی ہو رہی ہے اس موقع پر کہ ہمارے محب گرامی قدر حضرت مولانا مفتی سلیم نوری صاحب قبلہ نے یہاں پر اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی فکر کی اور ان کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اس تنظیم کا قیام کیا۔ اس پر یہ ہمارے پورے ملک نیپال کی طرف سے شکریہ کے مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز، ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے لیے ایمان ہی اصل ہے، اور ایمان نہیں تو اعمال ہمارے مقبول نہیں ہوں گے۔ یہ تو ایمان کی سلامتی کی بات ہے۔ ایمان اگر بگڑ گیا تو کوئی بھی عمل مقبول نہیں، اور ایمان اگر سلامت ہے تو حدیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب فتنے ظاہر ہوں اور علماء اپنا علم ظاہر نہ کریں تو ان کے بارے میں بھی یہ وعیدیں آئی ہیں کہ ان سے بھی پرشش ہوگی اور ان کا بھی اللہ کوئی فرض اور نفل قبول نہ فرمائے گا۔ عقیدہ سلامت ہونے کے باوجود بھی اگر اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے تو اس وقت بھی اعمال مقبول نہ ہوں گے، اور عقیدہ بگڑ گیا تو اعمال کے مقبول ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں رہتا ہے۔ تو عقیدہ درست ہوتے ہوئے بھی اگر ایک عالم اپنے علم کے اعتبار سے اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے تو وہ بھی خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا، اور جو عقیدہ میں خراب ہو گیا ہو اس کے مردود ہونے کی سرٹیفکیٹ تو بہت پہلے سے دی جا چکی ہے۔ اس لیے الحمدللہ بریلی شریف کی طرف سے ایک زمانے سے ملک و ملت کی خدمت کی جا رہی ہے، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے جگہ جگہ وہاں کے علماء نے، ائمہ نے کام کیا ہے، اور ہمارے اور سب کے مرکز عقیدت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے عالمی طور پر جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ قیامت تک فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میرے عزیز، یہ بڑا عمدہ اور قابل عمل اور قابل تقلید کام ہے۔ ہم سب ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کئی بار حضرت سے ملاقات ہوئی، اور جب بھی ملاقات ہوئی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب بھی آتے ہیں تو ایک نیا تحفہ لے کر کے آتے ہیں۔ شیخ سعدی جب سفر پر گئے تھے تو وہاں پر آپ نے ایک کلام میں لکھا تھا کہ لوگ باہر سے آتے ہیں تو مٹھائی تحفہ قند لے کر کے آتے ہیں، مگر میں واپس آیا ہوں تو گلستہ اور بوستہ کی شکل میں 2 عظیم کتابیں لے کر کے آیا ہوں، اور وہ کتابیں آج تک نصاب میں شامل ہیں اور لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو بریلی شریف سے جب بھی حضرت تشریف لاتے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ یہاں پر ابھی مدینہ مسجد کے بازو میں جو زمین ہے وہ زمین خریدی جا رہی ہے، اس کی طرف سے حضرت نے یہ رقم عنایت فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ یہ 11,000 انڈین ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب اس سے ہم لوگوں کو سبق لینا چاہیے کہ وہاں سے آ کر کے کچھ لے کے نہیں جا رہے ہیں اور دے کے جا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اکثر ہوتا ہے کہ ہم تاریخ لیتے بلاتے ہیں تو اس سے پہلے لاکھوں لاکھ چندہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اور پھر نذرانہ دیتے ہیں اور تمام ناز و نخرے برداشت کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا انتظامات ہوتے ہیں، مگر جو خلوص و للہیت کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ہم نے بارہا دیکھا ہے، حضور فقیہ ملت کا یہ فرمان تھا، ایک مقام پر انہوں نے یہ بیان کیا کہ تبلیغ کا کام جو ہوتا ہے اس میں 3 چیزیں آپ پیش نظر رکھیں کہ طمع نہیں، منع نہیں اور جمع نہیں۔ آپ قوم سے نذرانہ کی لالچ نہ کریں، اور اگر دے رہے ہیں خوش دلی کے ساتھ تو منع نہ کریں، اور مل جائے تو اسے خدا کی راہ میں خرچ کرتے جائے، جمع نہ کریں۔
اگر آپ جمع کرتے جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ بے پناہ برکت عطا فرمائے گا. تو یہ بریلی شریف کا فیضان ہے، یہ تو پوری دنیا میں جاری ساری ہے، اور ہم لوگ تو ایک زمانے سے یہ فیض لے رہے ہیں. اور الحمدللہ یہ مدینہ مسجد کے لیے حضرت نے جو رقم پیش کی ہے، اب اس سے لوگ عبرت حاصل کر کے یہ سبق لیں کہ جب وہاں سے یہ فیض جاری اور ساری ہے، روحانی طور پر، مالی طور پر، ہر اعتبار سے یہ فیض مل رہا ہے، تو ہمیں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسکول کے پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ تنظیم جو بن رہی ہے اس کا پرچار و پرسار بھی کریں اور اس سے جڑیں اور علماء سے رابطہ رکھیں. ہمارا ایک زمانے سے مشن، یہ پیغام بن رہا ہے، یہ ارادہ بن رہا ہے کہ جگہ جگہ نیپال گنج کی مسجدوں میں درس حدیث اور درس قرآن کا سلسلہ جاری کیا جائے. انشاءاللہ موقع جیسے ہی ملے گا اور راستے ہموار ہوں گے، یہ سلسلہ شروع کیا جائے گا. حضرت نے ہم سے رمضان شریف ہی میں کہا تھا، مگر اس پر عمل نہ ہو سکا. جیسے ہی فضائیں ہموار ہوں گی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہوگا، تاکہ لوگوں کو دین اور سنیت سکھایا جا سکے اور انہیں بتایا جا سکے کہ ہمارے لیے لازمی جو چیز ہے وہ دینی تعلیم ہے. جب آپ دینی اعتبار سے مضبوط ہوں گے تبھی آپ دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ توفیق عمل بخشے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.